clear. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق 8 میں اس کے حصہ اول میں خوش آمدید، اور انشاءاللہ ہم اس میں آج کچھ اور نئی چیزیں سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہم نے نماز شروع کی ہے اور اس کی مختلف تسبیحات اور مختلف چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وضو سے پہلے اور بعد کی دعائیں اور وہ چیزیں سیکھی تھیں، اور آج ہم تشہد اور تشہد کے ساتھ ہی گرامر میں انشاءاللہ نئے بڑے مزے کے اشارے ہیں۔ آج بڑے دلچسپ قسم کے اشارے ہیں۔ ہم ھذا ھؤلائی ذالک اولئک اس کے اشارے کریں گے، اور جو حروف جر ہم نے پڑھے ہیں پچھلی ایک کلاس میں، آپ کو یاد ہے نا کہ ایک حرف نے اپنا معنی تھوڑا سا بدل لیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا 4 اصول جو ہیں، 4 چیزیں وہ سیکھیں گے، اور پھر آج کا نقطہ تعلیم، اور اس طرح سے ہم آج کے اس ایک سبق میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر 13 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 1456 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ 1 گھنٹے کا صرف بیٹھنا توجہ سے ہمیں قرآن میں آنے والے 1454 الفاظ سکھا دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کورس کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا۔ تو یوں آج انشاءاللہ 8واں سبق پڑھنے کے بعد ہم تقریباً اوور آل جو ہم نے پہلے سبق سے شروع کیا اور ابھی تک 93 یعنی 93 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 27,536 ٹائمز آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کی ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ سب کو میوٹ کر دیا جائے، تو میں سب کو میوٹ کر دیتا ہوں جی، تاکہ پریشانی نہ ہو جی۔ اچھا، اب اس کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم الصالحین، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ الحمدللہ۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ مجھے چیٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں خود سے اونچی آواز میں اتنا بولیے گا کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ پہلے تو یہ جو پہلا ہی لفظ ہے التحیات، یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، تو یہ تو آپ نے سب نے بتانا شروع کر دیا فوری کہ یہ اسم ہے۔ الحمدللہ۔ سسٹر شہزین، سسٹر تحریم، بردر عبداللہ، سسٹر اسما، سسٹر مانور، سسٹر یسرا، سسٹر میناز سب بتا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ کوئی کلو اگر آپ کو لگتا ہے، کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہے مذکر اور مؤنث میں سے؟ جی، جینڈر آپ نے بتانا ہے۔ ماشاءاللہ سبھی بتا رہے ہیں مؤنث ہے۔ اچھا، مؤنث ہے تو آپ نے کیسے گیس کیا؟ یہ کوئی کسی جگہ سے گیس کیا ہوگا نا؟
कहीं से अंदाजा लगाया होगा आपने। हाँ बिल्कुल सही है माशाल्लाह। ये सिस्टर सादत बता रही हैं कि अलिफ ता जो आखिर में आया ना, अलिफ ता से हमने इसको गैस कर लिया। ठीक है, तो ये वाहिद है या जमा है, ये भी बता दें। असल में ये इस तरह के सवालात पूछ के जरा मुझे खुशी होती है कि लोगों को पता है। ब्रदर मोहम्मद मोइन ने बताया है जमा है, और बाकी सब भी बता रहे हैं प्लूरल है, जमा है, और बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। चलें, ये एक थोड़ा सा मैंने कहा आपसे पूछ लूं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएं इस हवाले से। सो अत्तहियातु, अलिफ लाम ने हमें बताया इसम है, और अलिफ ता के इजाफे ने हमें बताया ये मुन्नस की जमा है। तो हमें इसम, मुन्नस और जमा ये चीजें पता चल गई। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। और अभी चूंकि हम पैसे एक लफ्जी तर्जुमा एक दफा देख लेते हैं। सभी कौली इबादतें लिल्लाही, लिल्लाही का लफ्ज तो आप सबको पक्का है ना, अल्लाह ही के लिए हैं। और वस्सलावात, और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबात, और सभी माली बातें। तो हम इसको, अगर आप ये तीन इशारे ज़हन में रख लें, सभी कौली इबादतें, ये मुंह से जो कौली बोलने से, ये कौली इबादतें, और बदनी इबादतें सलावात, और तय्यिबात माली इबादतें। यूं हम पैसे गिनते हैं ना, यूं यूं करके जरा, तो माली इबादतें। तो आइए अब एक एक करके इन सबको देखते हैं हम। पहला लफ्ज है तहियात, ये निकला है तहिया से, तहिया। ठीक है, अब तहिया से आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता लग जाना चाहिए कि ये गोलता जो है ना आई है। तो गोलता हमने कहा था किसकी निशानी है, ये गोलता जो आखिर में आई है, ये जिसे पढ़ने में हम हा की तरह पढ़ते हैं तहिया। तो ये मुन्नस की निशानी है, लेकिन याद रखें हमेशा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ज्यादातर, और ये जमा बनाते हुए किस में बदल जाएगी, अलिफ ता में। तो ये दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं, तहिया और तहियात, तहियात। और ये कौन सी है, सभी कौली इबादतें, सभी कौली इबादतें, कौली कौल से, बोलने से, सभी कौली इबादतें। तो एक तो आप ये याद रख रहे हैं, सभी कौली इबादतें, ठीक है जी, बोलने से। तहिया और तहियात, एक बात पहली जो यहाँ पर हुई। अब अगली बात जो है वो ये है कि किसके लिए है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो कौली इबादतें कौन कौन सी होती हैं, जितनी हम नमाज पढ़ते हैं उसमें हम मुंह से जो भी बोलते हैं, जिक्र, तलावत, किसी को दावत देना नेकी के काम की तरफ, अच्छी बात करना, आप किसी को अगर अच्छी बात कहते हैं तो वो भी कौली इबादत है। नसीहत करना, आजकल एक रवैया बन गया ना, छोड़े जी बस खुद ही सीख देंगे, नहीं, अच्छी बात की नसीहत भी किया करें, ये भी इबादत है। रास्ता बता देना तरीके से, अच्छा मशवरा देना, और ये सब करते हुए जहन में ये रखना कि अल्लाह की खातिर, कि इसका अजर मुझे अल्लाह देगा, और मैंने अच्छी नीयत से अच्छी बात करनी है। तो इंशाल्लाह ये इबादत में शामिल हो जाएंगी। तो ये सब किसके लिए, अल्लाह के लिए। तो लिल्लाही तो हमें पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये पढ़ा था। तो उसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए। और अगला लफ्ज है वस्सलावातु, तो ये सलाह, और सलाह आपने वैसे पढ़ा था नमाज के लिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। नमाज में क्या होता है, हमारा पूरा जिस्म शामिल होता है ना, तो यहाँ से ज़हन में रख लें बदनी। तो इसकी जमा है सलावात, गोलता हटी, अलिफ्ता लगा, तो इसलिए सभी बदनी इबादतें, सभी बदनी इबादतें। ठीक हो गया जी। तो पहली कौली थी, ये बदनी है, तो सलाह से सलावात, ये याद रखना है आपने, सिंगुलर और प्लूरल, ये आपको पूछा भी जा सकता है। तो बदनी बातों में होता क्या क्या है, जिसमें हमारा पूरा बदन शामिल हो या इसका कोई हिस्सा शामिल हो। अब नमाज कौली तो है, बदनी इबादत भी है ना, आप हाथ उठाते हैं, बांधते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में, फिर उठते हैं, तो पूरा बदन इसमें शामिल होता है। रोजा, उसमें आप रोजा रखते हैं। हज में आप चल कर जाते हैं, वहां भी बहुत से काम आपके बदन की मदद से करते हैं। तरबियत करना, पढ़ाना, बताना किसी को, उसमें भी आपका इस्तेमाल हो रहा होता है। मदद करना, आप उठ के किसी की चीज उठा के दे देते हैं। तालीम देना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना, घर से निकलना, किसी को स्पेशली जाके कहना,
تو آپ کی بدنی عبادات جو ہیں وہ بھی، اور اسی طرح آنکھ کو غیر محرم سے بچانا اور ہاتھ کو غلط کام سے روک لینا، تو یہ ساری چیزیں آپ کی بدنی عبادات کے زمرہ میں آتی ہیں۔ تو والصلوات، پہلی ہم نے کہا قولی عبادتیں، پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں، بدنی عبادتیں، اور نمبر 3 پر ہے والطیبات۔ اس میں جو وا ہے اس کا معنی کیا ہے یہ بتائیے، جو وا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اردو والا اور، اس کا معنی ہے اور، یہ ہمیں سب کو پکا، اور اباؤٹ نہیں، اور یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے۔ تو طیبہ، طیبہ سے نکلا ہے طیبات، طیبہ طیبات، طیبہ طیبات، یہ نام بھی ہوتے ہیں نا، طیب طیبہ نام بھی ہوتا ہے عام طور پہ، مؤنث ہو تو طیبہ ہم کہتے ہیں، تو اسی سے طیبات الف تے لگ گیا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ طیبات تو پاکیزہ، طیب صاف ستھری پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں نا، تو بالکل صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اس کا معنی، ہم یہ معنی ابھی تینوں کے دوسرے معنی بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اس معنی میں یاد رکھیں کہ مال کی جو عبادت ہے نا، مال کو پاک کرنے والی، جیسے زکوٰۃ ہے اس کو پاک صاف کر دیتی ہے، تو وہاں سے آپ یہ مالی طیبہ، مالی طیبات، مالی عبادتیں، ٹھیک ہے جی، یوں پیسے خرچ کرنے والا اشارہ، یہ صرف یہ یاد رکھنے کے لیے اشارے ہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے تھوڑے دلچسپ سے یہ اشارے آپ ذہن میں رکھ لیں، تو بھول جایا کریں گے تو یاد آ جائے گا فوری۔ تو التحیات قولی عبادتیں، والصلوات اور نماز کی بدنی عبادتیں، یہ نماز بھی بدنی عبادات ہیں، اور والطیبات اور مالی عبادتیں، اور مالی عبادتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور تینوں جمع کے صیغے ہیں، اور یہ تینوں کس کے لیے ہیں؟ للہ، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، سسٹر شازیہ نے دیکھے نا، اس طرح ریفرنسز بھی آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں جیسے بچوں کو ہم کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں تو اس میں طیب کا لفظ آتا ہے، طیب میں نے پاک، وہ معنی بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو سبھی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، اور سب مال کی عبادتیں، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو مالی عبادات میں کیا کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ جو ہمارے اوپر لازم ہے دینا، صدقات جو آپ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو یہ سب بھی عبادات ہیں اور اللہ کے لیے ہیں، اور ہم مالی عبادات، کیونکہ پتہ یہ مال کو پاک کرتی ہے نا، تو مالی عبادات۔ اچھا، اب اس کا دوسرا ترجمہ بھی دیکھیں تاکہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے آپ کے ذہن میں ہو۔ ہاں ماشاء اللہ، سسٹر طاہرہ نے ایک اور فطرانہ بھی کہا، وہ بھی مالی عبادت ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو دوسرا ترجمہ تحیات، تعظیم، تحیات ہوتا ہے نا تعظیم، تو یہ تعظیمی کلمے، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، تعظیمی کلمے، احترام کے کلمے، عبادات کے کلمے اللہ کے لیے ہیں۔ اور صلوات میں ساری عبادتیں، نماز جیسی عبادت ہے نا، تو وہ اس سینس میں بھی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور بدنی عبادات کہہ دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور والطیبات، اور ساری پاکیزگیاں، ساری پاکیزگیاں، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ یہ ترجمہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور رکھیں، یہ الفاظ کا اصل معنی جو ہے تحیات، تحیہ ہوتا ہے تعظیم، تحیات تعظیمی کلمات، للہ اللہ کے لیے، والصلوات نمازیں یا عبادتیں اللہ کے لیے، نماز چونکہ سب سے بڑی عبادت ہے نا، ایک وہ کیا کہنا چاہیے، میجر وہ ہے، روزانہ ہم پڑھتے ہیں، تو اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، والطیبات اور ساری پاکیزگیاں، یہ مالی عبادتیں تو کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب یہ بڑی خاص بات ہے، آپ دیکھیں اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کتنی فل فلنگ، زبردست پاورفل قسم کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے، ایک تو سب سے پہلے ہم نے کہا سبھی قولی عبادتیں، ہر طرح کی اچھی بات منہ سے نکلی اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں، تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، اگر آپ نیکی کے کام کے لیے چل کر جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا بدن، آپ کے پاؤں جو چل کر گئے، اور اگر آپ کے ہاتھوں نے کوئی اچھے کام کے لیے آگے بڑھ کر آپ نے کچھ دیا، کسی کو مدد کی، اٹھا لیا، تو یہ سب بدنی عبادات اور مالی عبادات ہر قسم کی
جو بھی آپ نے کسی کو دیا خیر کے کام کے لیے، اللہ کے لیے، تو یہ سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، صرف اور صرف، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر وہ پوری جب یہ اللہ کے لیے ہوں گی، تو آئیے اب جب ایسی کوئی چیز سنیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ایک سبق یاد رکھ لیں۔ بخاری و مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ یہ کیسی پاورفل بات تھی نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی یہ جادو ٹونا اس چکر میں نہیں پڑتے، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ اس میں پڑھتے ہیں، اور بھروسہ کرتے ہیں تو صرف کس پر؟ اپنے اللہ پر، اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ تو 70,000 یہ جو لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ان کی کچھ بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا، اور خوبیاں تو بہت ہوں گی لیکن یہ کہ ان میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی عکاشہ بن محسن جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بھی اللہ ان میں سے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ اب وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے نا، اور انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ ان میں سے ہو۔ اب ایک اور صحابی جوش، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مفت میں جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے، عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا، انہوں نے انیشیٹو لیا فرسٹ۔ تو میرے قرآن کورس کے بھائی اور بہنوں ایک چیز یاد رکھیں، انیشیٹو جو ہے نا، فرسٹ سٹیپ، نیکی کے کام کے لیے پہلی نیت کر لینا، آگے بڑھ جانا، سب سے پہلے کہہ دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے فوری دعا کی ہے۔ ہماری ایک بہن ظرفیہ شیخ نے فوری یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بھی ان میں سے ہوں انشاءاللہ، اللہ کرے۔ تو ہمیں فوری جب کوئی اچھی بات سنیں، نیکی کا کام ہو، اس کا ارادہ اور نیت، تو فوری کر لیں۔ تو ابھی ہمیں فوری دیکھیں، حضرت عکاشہ اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو آئیے ہم سب بھی فوری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی جو ہے نا، ہمیں ایک تو توفیق دے کہ ہمارے یہ سارے کام تیرے لیے ہوں، اور ایسا ہی کر دے ہمارے لیے، انہی میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ اور یہ دعا بھی فوری کہ ساری قولی عبادتیں ہماری، ساری بدنی عبادتیں اور ساری مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے، تو دعا فوری کر دیا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد یہ ماڈل ہمیں یاد ہے نا، ہم نے کیا کہا ہوا ہے کہ ہم دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کریں گے کہ کیا ایسا ہی کرتے ہیں ہم، یا کہ ہم کسی اور کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور چل کے دنیا میں دکھاوے کے لیے لوگوں کے، اور پیسے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس سے اب انشاءاللہ رک جائیں گے، اور صرف کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی خاطر۔ ہاں، اگر آپ ویسے اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کسی کے سامنے کہ میرے کرنے سے ہو سکتا ہے یہ بھی کریں، آپ کسی کی مدد کرنے لگے ہیں، تو آپ نے کسی کو بتایا کہ بھی وہ فلاں بیوہ ہے تو اس کی مدد کے لیے میں نے اتنے پیسے بھجوائے، اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ان کو اس سے تحریک ملے، تو بڑی اچھی بات ہے، ایسا ضرور کیجئے، لوگوں کو تحریک بھی دیجئے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کیجئے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو دیں گے بھی نہیں بدلے میں اس کے کچھ، اللہ سب کچھ دے گا۔ تو وہ نہ ہو کہ آپ پیسے خرچ کر کے بھی نقصان میں رہ جائیں، خسارے میں، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا نا، پیسے بھی خرچ کیے یا گئے، محنت بھی کی، اور چونکہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کی، فائدہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اور اگر ایسا ہے، اس کو بدل کے پلان بنائے کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو۔ تو اب یہ دیکھیے، شروع میں 3 عبادات کا ذکر، تو ہم تینوں میں انشاءاللہ حصہ لیں گے، فوری نیت کر لیں انشاءاللہ ہم ان تینوں کاموں میں، قولی عبادات میں، بدنی طور پر اللہ کی عبادت، اور مالی عبادات میں، ایک تو سب میں حصہ لیں گے، چاہے کم ہی ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہو۔ احادیث سے ثابت ہے کہ کم ترین عبادت بھی، ایک کھجور بھی جو ہے نا، اور اس سے بھی کم تر، اللہ کے ہاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں کبھی شرمائے نہیں کسی بھی قسم کی۔ سو ان تینوں کا احتساب کر کے خود کو چیک کیجئے،
اور اس کے لیے پلان بنائیے، چاہے چھوٹا چھوٹا بنا لیں آپ، روز کا 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے یا کچھ تسبیحات پڑھنے کا اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لیے لگانے کا. تو نماز تو یقیناً آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ. سو یہ 3 بڑے پاورفل کلمات ہیں، اس کو دیکھ لیں، ان کو پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی، السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے آگے الفاظ جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں. السلام علیکہ، السلام سلامتی ہو. سلام کا مطلب السلام ہر قسم کی، الف لام لگ گیا تو ہر قسم کی سلامتی کس پر ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کا سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بری چیزیں آپ سے دور رہیں اور اچھی چیزیں آپ کو ملتی رہیں، آپ پر سلامتی ہو. اللہ آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھے، ان بری باتوں سے محفوظ رکھے. علیکہ، علیکہ کا اشارہ تو آپ سب کر سکتے ہیں نا، ہم نے کیا ہوا ہے علیہ علیہم. علیکہ آپ پر، السلام علیکہ آپ پر، جیسے السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو. السلام علیہ مجھ پر سلامتی ہو. السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو. تو آج آپ نے ایک نئی چیز بھی سیکھی ہے. اب آپ ایکسپرٹ بنتے جا رہے ہیں، غور کریں. اگر ایک شخص کھڑا ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ، لیکن ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں اس طرح آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے. باقی اور بہت سی ریزنز بھی ہیں لیکن ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں. السلام علیکم. البتہ اگر آپ کہیں السلام علیکہ کسی کو تو اس میں کوئی غلطی نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، تو السلام علیکہ سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، اور آگے کیا ہے؟ ایھا النبی. تو 3 کلمات یاد رکھ لیں، یا ایھا اور یا ایھا. یہ کلمات ندا، حرف ندا اردو میں جنہیں کہتے ہیں، اے، خطاب کرنے کے لیے، اے نبی. یہ تینوں جو ہیں یا ایھا اور یا ایھا بہت دفعہ آپ کو ملیں گے. تو کیا ہے؟ اے نبی. اے، اے یعنی ان کا معنی ہے اے، حرف ندا ہے تو اے. ایھا النبی، نبی ایک کے لیے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. ایھا النبی، اے نبی. نبی کی جمع کیا ہوگی؟ نبیون اور انبیاء دونوں طرح سے اس کی جمع بنتی ہے، اس لیے دونوں ذہن میں رکھیں آپ. نبیو کی جمع نبیون اور انبیاء. عام طور پہ انبیاء تو ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں، نبیون بھی ذہن میں رکھ لیجیے. نبیون اور انبیاء دونوں جمع نبی سے بنتی ہیں. نبی ایک نبی اور نبیون زیادہ، انبیاء زیادہ. یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سو ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں وا، اب اگر آپ الگ الگ کریں گے نا خود بخود ترجمہ ہو جائے گا. وا اور رحمت، رحمت ہمیں پتہ ہے رحمت اللہ کے انعام ہوتے ہیں. اللہ، اللہ کی، اور رحمت اللہ کی. ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. وبرکاتہ. اب جو اگلا لفظ ہے نا وبرکاتہ، میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے. وبرکاتہ، جس نے اس کے صحیح ٹکڑے مجھے بتا دیے سمجھے وہ آج، اگر آپ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ اپنے کان میں اونچی آواز میں بولیے اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے. جو اس کے صحیح ٹکڑے کر لے گا تو بڑی بات ہوگی، وہ سٹار آف دا ڈے ہو جائے گا. جی آج صرف چیٹ باکس میں، جی لائیو نہیں ہم لے رہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم تنگ ہوتے ہیں پھر آوازوں سے، تو اس لیے ریز ہینڈ نہیں کریں، چیٹ باکس میں لکھیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں اب دیکھتے ہیں. اچھا، رحمت تو ہم نے دیکھ لیا، رحمہ، اور اس سے بنا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت 114 بار آیا قرآن میں. تو اگلا لفظ تھا برکہ، تو اس سے بنا ہے برکات. برکہ، برکات، الف تے کے اضافے سے، برکتیں زیادہ. تو یہ تھا وا اور برکات یعنی جمع، وا برکاتہ، اس کی برکتیں. ٹھیک ہے، اس کی سے مراد یہاں پہ اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے، وبرکاتہ. اب یہ دیکھیں اگر آپ کو ٹکڑے صحیح کرنے آگے نا پھر ترجمہ آپ صحیح کر پائیں گے. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں. کس کی برکتیں؟ اللہ کی برکتیں.
व बरकातुहू, बरकात अलग लफ्ज है और हु अलग लफ्ज है, और बरकात जमा है बरका की, ठीक है, बरकत से बरकतें। तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये देखें इस तरह इसके 3 टुकड़े बनने थे, 3 टुकड़े, ठीक है। और माशाल्लाह आप सब ने यही बताए हैं कि 3 टुकड़े इसके होंगे और उसकी बरकतें हों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ है। अब देखें 3 इबादत आपने अच्छी तरह अल्लाह के लिए की। अब हम 3 चीजें जो है ना उनके लिए कह रहे हैं जिनकी वजह से हमें ये सब मिली है, ये दीन मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें हमें सिखाई हैं, नमाज हम तक उनकी वजह से पहुंची है। तो इसलिए 3 ही चीजों की दुआ उनके लिए की जा रही है। नंबर 1 आप पर सलामती हो, नंबर 2 अल्लाह की रहमत, और नंबर 3 अल्लाह की बरकतें। तो 3 चीजें हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कही। पहली सलामती, सलामती से मुराद क्या है? अल्लाह आपको हर नुकसान से, बुरी चीज से महफूज रखे। नंबर 2 रहमत, रहमत का मतलब होता है अल्लाह का एहसान और फजल हो और अल्लाह आपका खूब मोहब्बत से ख्याल रखे। और बरकत नंबर 3, बरकत की होती है कि किसी चीज का क्वांटम, उसकी क्वांटिटी और क्वांटम दोनों बढ़ते जाए, तो फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। और वो हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम नामी और आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से अल्लाह बात करता है ना, आपकी उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। तो आपस में अस्सलामु अलैकुम का मतलब भी यही होता है कि दूसरे पर हर किस्म की सलामती हो, आपका दीन और ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, हर चीज में आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी, परेशानी आपको ना मिले। इसलिए ये बेहतरीन चीज है। बगैर शर्माए हुए पूरे तवज्जो से मोहब्बत से कहा करें अस्सलामु अलैकुम, ना कि ये कहा करें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, या मुंह में। बाद लोग ऐसे कहते हैं, आगे से जवाब भी मिलता है। तो यूं इतना खूबसूरत चीज हो तो इसलिए हमें चाहिए कि उसको मोहब्बत से कहें, ठीक है। और सुन्नत पर अमल का सवाल पूरी मोहब्बत से, कोई शर्माने वाली उसमें क्या है? आपको हाय हेलो कहते हुए शर्म नहीं आती हमें, तो अस्सलामु अलैकुम मोहब्बत से कहें। तो हमने घर में बच्चों को ये भी आदत डाली हुई है, दरवाजे पे नॉक करते हैं तो अंदर से जब पूछा जाता है कौन, तो अगर जवाब आए ना मैं, तो दरवाजा नहीं खुलता। तब खुलता है जब जवाब आता है अस्सलामु अलैकुम, नाम बोलने पर भी नहीं खुलता। तो उन्हें लॉजिक समझाइए कि जब आप अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन है, आवाज हम पहचानते हैं, तो इसलिए तब दरवाजा खुलेगा। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें आदत भी पड़ गई है। तो ये खूबसूरत कलमा ज़हन में रख लें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सलामती और रहमत और बरकत। ठीक हो गया। तो आइए जी अब आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा, तीसरा जो इसका कलमा है वो क्या है? सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ये बड़ा ही खुशी वाला कलमा है, खुशी वाला। आपको खुशी से, अगर आपको इसका मतलब आता हो, नमाज में मैं कभी पढ़ता हूं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि या अल्लाह तूने हमारा मुकाम कितना बड़ा कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है पहले, बाद में सालिहीन का हो रहा है, दरमियान में हम है, और खुद हमारे मुंह से अल्लाह हमारे ऊपर सलामती भी भेज रहा है, अस्सलामु अलैना। आपको मतलब आता है ना अलैना का? तो किस किस को आता है ये बताएं जरा। जिसको आता है उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। ये वाला से अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, हम सब पर। आप ये नमाज में बैठे हुए तशहुद में ये कहते हैं अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम सब पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है ये बात, और अल्लाह के फजल से नमाज के अंदर हम पे ये कहा जा रहा होता है अस्सलाम, हर किस्म की सलामती हो किस पर हो? अलैना, हम पर। तो अब हमें खुश होना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें हमें भूला नहीं, हमें नमाज के अंदर याद रखा हुआ है। हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह हम सब पर भी सलामती हो। और व अला, और हो किस पर? व अला, अला भी आपने पढ़ा ना, अला भी अलैना इसी टेबल से निकला है। इबादुल्लाह स्वालिहीन, इबाद का लफ्ज जमा है अब्द की, अब्दुल्लाह, अब्द बंदा, पीछे हमने पढ़ा था ना अब्दुहू, उसका बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, उसकी जमा बनती है इबादुल्लाह, ठीक है। सो इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, जमा बंदे।
تو کون سے بندے؟ عباد اللہ الصالحین. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، صالح سے صالحین اور صالحہ اور صالحات، تو اللہ کے نیک بندے صالحین. جب جمع آئے تو عموماً اس میں عورتیں مرد سب شامل ہوتے ہیں، عموماً جمع کے اندر، تو سب کے سب بندے تو اللہ کے صالحین. یہاں پہ جو صالحین صالح ہیں، یہ دیکھیں آ گیا، صالح سے صالحون، صالحن صالحن صالحین، تو صالحین بندے. اب دیکھیں اللہ کا انعام کن پر ہے؟ اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. یہاں پر کیا بات ہوئی ہے؟ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، انبیاء کے امام الانبیاء کا، خاتم الانبیاء کا ذکر، اور پھر آخر میں آیا صالحین، درمیان میں آئے ہیں ہم. تو آئیے اب اللہ سے یہ امید لگا لیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے درمیان ہم ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے سب بخشے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل کرے گا کہ جب یہ سارے مقبول ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں، آپ کی سفارش بھی ہوگی، اور باقی احباب بھی بخشے جائیں گے، صالحین بھی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان پر میرا انعام ہے، تو درمیان میں ہم ہیں، تو یہ امید لگا لیتے ہیں اللہ سے اس کی رحمت کی. لیکن ایسے عمل بھی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ خالی امید پر، اللہ کی رحمت کے لیے ایسے عمل بھی کریں نا. انبیاء نے دیکھیں وہ کام کیے ہیں، صالحین نے وہ کام کیے، یہ نہیں کیا کہ بس اللہ نے نبی بنا دیا، یہ ٹائٹل مل گیا تو بس الحمدللہ اب یہ پاس لے کے ہر جگہ سے گزرتے رہیں. نہیں. تو ان چاروں گروپس میں انبیاء پہلے نمبر پر ہیں اور پھر صالحین آخر پہ. تو ہم نے ان جیسے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نبی بن نہیں سکتے، ہم صالحین میں شمار ہو سکتے ہیں، صادقین میں، شہداء میں. اللہ ہمیں توفیق دے. تو روزانہ کروڑوں لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی صالح بن کے اس دعا کا حصہ بنیں. اس لیے صالح بننے کی کوشش کیجیے، اس کا پلان بنائیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، نیکی کے کام کیجیے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر چلیے، تو انشاءاللہ صالحین میں شمار ہوگا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آسان سا یہ ہے، یہ تو تقریباً آپ کو سارا خود بخود ہی آتا ہے. اب جتنا ہم پڑھ گئے ہیں الحمدللہ، تو اس حوالے سے ہمیں یہ چیزیں آتی بھی ہیں. تو یہ تھا جی، اس کو بھی دیکھ لیں 10 سیکنڈز. دوسرا حصہ جو ہے نا وہ تقریباً ہمیں آتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو بس گواہی دینے کا مطلب ذہن میں رکھ لیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، جو علم سے ملے اور جس پر یقین ہو ہمارا. تو ہم ایسی گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ خالی باتوں سے نہیں، باتوں سے نہیں، یہ عمل سے بھی نظر آنا چاہیے کہ ہم واقعتاً یہی یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا معنی یاد ہے نا آپ کو؟ ان، اچھا یہ ان میں ان آئین والا یہاں سے ہوگا پرناؤنس، اور ان یہ یہاں سے زبان سے ان کے. ٹھیک ہے جی. سو ان یہ ہم نے پڑھا تھا. لا، ما، لم، لن یہ بھی ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ صرف آپ کو دکھا دیا ہے کہ دہرائی کے طور پہ لا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، لم کا نہیں، ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ، 4000 بار قرآن میں. انہیں اچھا سے یاد کریں. یہ لا الہ میں یہی آیا ہے. الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہہ. الہ کی جمع آلہہ، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لہٰذا یہ آگے چلتے جاتے ہیں. یہ ہماری صرف دہرائی ہو رہی ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. چونکہ یہ تشہد کا حصہ ہے تو اس لیے میں آپ کو ساتھ دکھاتا بھی جا رہا ہوں. یہ ہم سب پیچھے دیکھ چکے ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کو زندگی میں لائی اتنا امپورٹنٹ ہے، بار 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 ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو بری چیزوں سے بچ کے نیکی کی اچھی چیزوں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہ کر اس کام کو ہم آگے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس پیغام کو آگے ہم نے پہنچانا ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور ہم گواہی کیا دیتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ان اور انا دونوں کا مطلب کہ. اور اس میں ہم نے، آپ کو یاد ہے یہ 4 الفاظ
ان اور ان یہ بھی ہمیں یاد ہو جانے چاہیے، یہ بھی دہرائی کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اور ان کا مطلب اگر، ان کا بے شک. تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عبدہ اس کے بندے ہیں، اور عبداللہ ابھی آج ہم نے پڑھا بھی ہے اللہ کا بندہ. عبدہ بریک کریں گے تو اس کے بندے. ورسولہ اور اس کے رسول. تو یہ الحمدللہ ہمیں سارے یاد ہیں. چلیں آج دہرائی ہو گئی ہے ہماری. یہ ہم نے آپ کو پتہ ہے نا اذان میں، پھر اس کے بعد وضو کی بعد کی دعا میں یہ سب چیزیں پڑھ چکے ہیں. لہٰذا صرف ایک آخری نقطہ ذہن میں رکھ لیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى یعنی کہ نبی علی الناس، یعنی ہم جو ہیں اس کو بیچ والی امت بنایا گیا تاکہ لوگوں پر یہ گواہ بن جائے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. ہم نے یہ شہادت دینی ہے، یہ گواہی دینی ہے کہ یہ دین کیا تھا. اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو امتوں پر یہ گواہی تبھی دی جا سکتی ہے جب پہلے ہمیں پتہ ہو، ہم دوسروں کو بتائیں، سمجھائیں، اس راہ میں نکلیں تب. لہٰذا اس کے لیے ہم سب کو، اور یہ اتنا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ اذانوں میں، تشہد میں، اقامتوں میں روزانہ 25-30 بار سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم یہ بھولیں نہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے، اور اس کی ہم نے پیروی بھی کرنی ہے اور اس کی ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. ایک یا دو سوال اس سبق کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ ہیں تو ہم لے سکتے ہیں، آپ وہ پوچھ لیجئے. جی سسٹر، یہ کسی کا ہاتھ تو ہوا ہے مجھے کیوں نظر، جی سسٹر طاہرہ آپ پوچھئے. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو تشہد ہے اس میں جو اس کے بارے میں جو ایک الگ غلط کانسیپٹ ہے جو اکثر لوگوں میں اکثر فارورڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے توسط سے آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ اس علیہ میں وہ وسلم میرا اور خیال اللہ ہے، کے درمیان. جی ہاں دیکھیں ہمیں اس کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، لہٰذا وہ آپ اس کو جس چیز کے مستند حوالے نہیں ہوتے ہمیں اس کے حوالے سے تھوڑی جی کیئرفل رہنا جی چاہیے. ہاں جی اسی اگر لیے میں کسی اس کے کا ذکر پاس کر ہیں رہی تو ہوں کہ ٹھیک. نہیں یہ گفتگو تو نہیں ہے نا، یہ اس کا جی باقاعدہ اس کی اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے کہ یہ واللہ گفتگو کا عالم. حصہ تھا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس صحیح ہے. ہم نے اس کا ترجمہ جان لیا، ہم اسے بہتر طریقے سے پڑھیں. اور دین کے معاملے میں یہ کوشش کیا کریں کہ یہ جو پوسٹیں روز آتی رہتی ہیں نا، اگر کوئی اچھی بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا بری ہوتی ہیں، جو آیات ہیں یا حدیث ہے، تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، وہ بہتر ہوتی ہے. تو یہ اچھا پیغام سب ذہن میں رکھیں. جی سسٹر سعادت ہیں، ان کا کوئی سوال ہے پوچھیں. السلام علیکم سر. یہ ورک بک میں کوشچن نمبر 5 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے اور عبد بھی، تو یہاں عبد کا ذکر کیوں ہے؟ اس کو تھوڑا کلیئر کر دیں. یہ کلیئرٹی دینے کے لیے نا کہ ہم لوگ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں، پہلی امتوں والا کام نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر کہیں الہ نہ بنا دیں. جیسے پہلی امتوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا نا، تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، ان لوگوں کے مقامات کو، یا یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا. تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ بار بار آپ کہتے ہیں ہر نماز میں کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جتنا بھی اعلیٰ ہو لیکن وہ خالق نہیں ہے، نہ ہی خالق کے مقابل ہیں. وہ صرف ان کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اور وہ عبد ہیں. اور خالی یعنی رسول ہی نہیں کہا گیا، عبد کہہ کر اس چیز کی کلیئرٹی کر دی گئی کہ وہ ایک انسان ہے، عبد ہیں اور غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے افضل البشر ہے، سب سے اعلیٰ ترین ہے، لیکن الہ نہیں ہے، عبد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. تو آئیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گرامر کے اس حصہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم گرامر کی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. آج بڑے مزے کے نئے اشارے ہیں، دلچسپ اشارے ہیں، وہ بھی ہم سیکھیں گے. آپ ذرا پہلے وہی والے اشارے کر کے، تو آج ذرا نئے سے اشارے ہیں، تھوڑا سا آپ اس طرف اپنی توجہ بھی دے دیں.
تو ہم نے آج لفظ سیکھنا ہے ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک، یہ 4 اشارے بھی سیکھنے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ سنیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، بولیں گے، بتائیں گے، دل سے کریں گے، سب مل کے کریں گے محبت سے، اور اس کے لیے ذرا پورے جذبے سے ریڈی ہو جایا کریں، ٹھیک ہے؟ پچھلی دہرائی میں سے مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے اب آپ سب کو اسم کی 2 چیزیں، اسم کسی کا نام یا صفت، فعل کی 2 چیزیں، کام کا کرنا ہونا، حرف کی 2 چیزیں، اسم اور فعلوں کو ملائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی نشانیاں بھی آپ کو پتہ ہے۔ چلیں، یہ ٹیبل الحمدللہ ہم سب نے کرنی ہے۔ یہ ٹیبل آپ میں سے کوئی دہرانا چاہتا ہے، چلے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ایک دفعہ، تو ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے۔ بردر داؤد نے سب سے پہلے کیا، بردر داؤد پہلا والا آپ کروائیں، لا والا جو ہے، سسرا آمنہ دوسرا کروائیں گی۔ لہو جی اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ اور ہماری ایک بہن نے ہمیں یہ بتایا بھی تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ضرور بتائیں کہ لکم، لکا، اس میں لا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے بالکل صحیح کروایا، ماشاءاللہ۔ اس طرح آمنہ اگلا والا کروائیں، من والا۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کروایا ہے، من کا، منی، منکم، منا، ماشاءاللہ۔ اگلے بردر سید ہیں، بردر سید آپ کروائیے ان والا۔ جی السلام علیکم۔ انہو، وعلیکم السلام۔ انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی یہ بھی سے، لیکن کس کے؟ جیسے انہو کی مثال ہمیں یاد ہے نا، تو ہاں مثالیں بھی ساتھ ساتھ کرا لیں تو اچھا ہے۔ للہ من الشیطان انہو، ٹھیک ہے انہو حضرت، رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ پرفیکٹ۔ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو انشاءاللہ پھر میننگ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان تینوں کے علاوہ جو ہاتھ کھڑے کریں گے تو اگلا ٹیبل ہے، تو ہمارے پاس ہے سسٹر زاہدہ، سسٹر زاہدہ کروائیے۔ جی سسٹر، آپ نے پھر میوٹ کر لیا خود کو، جی چلیں اگر میوٹ کر لیا۔ سسٹر مریم ریاض ہیں، ان کو ان میوٹ کرتے ہیں۔ جی سر ہو گیا اب ان میوٹ۔ کروائیے کروائیے کروائیے، بھی اس کا ترجمے کے ساتھ کرنا ہے۔ جی ترجمے سے کروائیے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی میرے سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ ماشاءاللہ بنا، ویری گڈ سسٹر، بہت اچھا کروایا ہے۔ سسٹر مریم آپ اگلا کروائیے، فی والا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں۔ اور اس ماشاءاللہ کی آپ نے تو ایگزامپل ہے، کمال کر دیا، میں یہ بھی یاد کروا دیا کہ فی ہا جی والا اس بھی ہے، زبردست۔ جی اس آپ کی کو ایک ایگزامپل پوائنٹ ہے فی ایکسٹرا ملا، سبیل اللہ، اللہ کے راستے ماشاءاللہ میں۔ آپ کو 2 پوائنٹس ایکسٹرا ملے ہیں۔ سسٹر فرزانہ محمود جزاک آگے، اللہ۔ سسٹر فرزانہ آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ جی سسٹر فرزانہ اگلا کروائیے، اللہ والا۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، جی مجھے تو ان کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ میں سے کسی کو آ رہی ہے تو مجھے بتائیں۔ چلیں سسٹر بینش انعام ہے، سسٹر بینش انعام آواز نہیں آ رہی۔ آپ کروا دیں، خود کو انمیوٹ کر لیں۔ سسٹر بینش آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہوا ہے، آپ خود کو انمیوٹ کر کے کروا سکتی ہیں۔ اچھا جی، سسٹر اسما جمیل ہیں، آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔
علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس عورت پر۔ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو گیا جی، زبردست۔ آج تو سب نے بہت اچھے کروا دیے ہیں ٹیبلز، اور یہ ہماری اچھی چلیں دہرائی۔ یہ تو آج ہی ہماری بہن آپ کو کروا رہی تھی، تو آپ سب کو یاد ہوگا الیہ معہ اور اندہ والا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ایک تو حروف جر کے حوالے سے ہم اصل میں ٹوٹل 4 باتیں، 3 اہم باتیں جو ہے نا، ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ سیکھیں گے۔ یہ سارے حروف جر آپ نے پڑھے ہیں، ہم نے 9 پڑھے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے جی، 9 لا، من، عن، بی، فی، علی، الی، مع اور اندہ۔ البتہ مع اور اندہ جو ہے نا یہ اسم ہے، استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ کلیہ میرا خیال ہے میں نے پیچھے بتایا بھی تھا، ابھی بھی ذہن میں رکھ لیں۔ مع اور اندہ اسم ہے، استعمال حرف کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آئیے اب ان کے ذرا کچھ اصول پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، یعنی پریپوزیشن ہر زبان میں مختلف طرح سے آتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ جیسے عربی میں ہے آمنت باللہ، اب آمنت ایمان لایا میں، باللہ اللہ پر۔ اب بی، عربی میں تو یہ بی ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ آ رہا ہے پر۔ اب یہ وجہ، بی کا ترجمہ تو سے ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ اردو میں اس کا نعم البدل جو ہے نا وہ میں اللہ سے ایمان لایا، وہ مناسب نہیں بنے گا، تو مجبوراً ہمیں اردو میں پر لانا پڑ رہا ہے یہاں پر ترجمہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اردو سے انگلش میں ہی دیکھ لیں، پر کا مطلب تو ہوتا ہے نا پر اوپر کسی کے، آن، لیکن ہم کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ۔ اب یہاں ان کہتے ہیں، ان ہوتا ہے میں، تو میں اللہ میں ایمان لایا، وہ مناسب نہیں لگتا۔ تو زبان اپنے حساب سے حرف جر لیتی ہے تاکہ ایکسپریشن ٹھیک بنے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، جیسے ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے تو عربی میں بی، انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا۔ تو اس لیے کام کو دیکھ کے ہمیں جو ہے نا حرف جر بدلے گا بھی، اور اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا وہ اس کے حساب سے۔ تو ہر زبان اپنا الگ الگ حرف جر استعمال کرتی ہے۔ نمبر 1 پہلا کلیہ، عام سی بات ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو جیسے اردو بدلتی رہتی ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، میں آپ سے خوش ہوا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس لیے آپ نے ابھی میں نے بولا آپ نے، تو یہ کوئی ہر زبان کا اپنا حرف جر ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی میں تو حرف جر ہوتا ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں نا اس کو تو حرف جر غائب ہو جاتا ہے، دوسری زبان حرف جر کا ترجمہ نہیں کرتی۔ جیسے یہاں دیکھیں اغفر لی، بخش دے مجھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں عربی کے حساب سے لی آیا، لی، لیکن نہ اردو میں آیا بخش دے مجھے یا بخش مجھے، اس میں بھی حرف جر نہیں آیا۔ اور forgive me، انگلش میں forgive me، مجھے بخش دے، اس میں بھی حرف جر نہیں آیا، پریپوزیشن نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگلی بات ہم نے سیکھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، عربی میں بعض اوقات حرف جر ہوگا، ترجمے میں نہیں نظر آئے گا، تو آپ نے یہ نہیں کرتے رہنا نہیں ہر صورت میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ یہ ذرا غور سے بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اب اگلی تیسری بات، بعض اوقات ایسا ہوگا کہ عربی میں حرف جر نہیں ہوگا، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں حرف جر ڈالنا پڑے گا، ورنہ ترجمہ صحیح سینس نہیں بنے گی۔ جیسے یہ آپ کے سامنے لفظ ہے ورحمنی، وارحمنی، یہ اصل میں تو ورحمنی اور رحم کر مجھ پر۔ اب اس کے اندر دیکھیں ورحمنی، اس میں کئی حرف جر نہیں ہے، جو پہلا وا ہے وہ اور کا ہے، ارحم اور نی ہے، حرف جر ہے ہی نہیں۔ تو لیکن جب ہم نے اردو میں کیا نا رحم کر مجھ پر، تو تب میننگ بنتا ہے۔ اگر ہم کہیں رحم کر مجھ تو بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، مجھ پر کہیں گے تو مطلب صحیح پورا ہوگا۔ انگلش میں بھی دیکھیں اینڈ ہیو مرسی آن می، آن لگے گا ہیو مرسی می تو مطلب صحیح نہیں بننا۔ یہ بھی سمپل سی بات ہے کہ حرف جر جو ہے کبھی ایک زبان میں ہوگا تو ترجمے میں دوسری میں نہیں آئے گا، یعنی عربی میں ہوگا تو اردو میں، انگلش اردو میں نہیں آئے گا، کبھی عربی میں نہیں ہوگا تو انگلش اردو میں ترجمے میں آئے گا۔ چوتھی اور آخری بات، حرف جر بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب انگلش کا ایک ہی لفظ ہے گیٹ. گیٹ کا مطلب بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے گیٹ کوئی چیز لینا, گیٹ ان اندر آؤ, گیٹ آؤٹ بالکل اپوزٹ میننگ باہر جاؤ. اب گیٹ تو سیم ہے, صرف حرف جر بدلا, پریپوزیشن بدلی, ان آؤٹ لگنے سے مطلب بدل گیا. اردو میں دیکھیں, لکڑی سے مارا, لکڑی سے مجھے مارا شاید, لکڑی کو مارا, تو اگر یہ لکڑی ہے تو لکڑی سے مارا, اور لکڑی کو مارا. اب دیکھیں سے اور کو لگانے سے مطلب بدل گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, اور عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر بدلے کا معنی بدل جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ سلی لربک, یہ سورہ کوثر میں آتا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. سلی, اب سلی کا لفظ جو ہے نا, اس کا مطلب یہاں سلی لربک ہے تو لی لگا ہے تو نماز پڑھیے, اس کا مطلب ہے نماز پڑھیے. لیکن یہی لفظ سلی کے بعد علی لگا, سلی علی محمد, تو اب یہ اس کا مطلب بدل گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھنی ہوگا, مطلب بدل کے ہو گیا رحمت بیچ. کیا کر؟ رحمت بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ چار چیزیں ہم نے حرف جر کی آج پڑھی ہیں. بالکل آپ پریشانیوں میں اس کو اسی طرح دہراتے ہیں انشاءاللہ رہیں گے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں چار چیزیں. نمبر 1, ہر زبان کا حرف جر یا پریپوزیشن الگ الگ ہوتی ہے. نمبر 2, عربی میں کبھی تو حرف جر آئے گا, دوسری زبان میں نہیں آئے گا, اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا, دوسری زبان میں آ جائے گا. اور آخری بات, حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. بس یہ چار باتیں رٹا نہ لگائیں, اس کو بعد میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو حرف جر کے چار ہم نے نئے اصول سیکھے ہیں. اب آ جاتے ہیں آج کے جو ہم نے بڑے مزے کے دلچسپ اشارے کرنے ہیں. ذرا مشکل کانسیپٹ کے بعد میں نے سوچا ذرا ایک آسان چیز کروانی چاہیے نا, تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اور پھر مزے مزے کے اشارے ساتھ سیکھ لیں. تو آئیے آج کے ہم اشارے سیکھتے ہیں. آج کا پہلا اشارہ ہے, ایک انگلی نیچے کی طرف اپنے بالکل پاس کریں اور کہیں ہاذا. ہاذا, یہ اگر میں موبائل کی طرف اشارہ کروں اور کہوں ہاذا, ہاذا ایک انگلی ہے. اب آپ کو یہ خود سمجھ آ جانا چاہیے, ہاذا یہ, اور سیدھا آج یوز کر رہا ہوں تو یہ مذکر ہاذا, ایک مذکر سیدھا آتا ہے, اور ہاذا یہ بالکل سامنے ہے, ہاذا یہ ایک انگلی سے نیچے اشارہ, نیچے کی طرف سامنے, ہاذا یہ. اور زیادہ انگلیاں کر دوں گا تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ زیادہ چیزیں ہیں, یہ سب کے سب. ہاؤلائی, عربی میں لفظ ہے ہاؤلائی, ہاذا ہاؤلائی. یاد رکھیں سیدھا ہاتھی میں نے کیا ہے, مذکر ہیں, پہلے ایک تھا ہاذا یہ, ہاؤلائی جمع ہو گئی, یہ سب ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاذا یہ ایک, ہاؤلائی یہ سب کے سب جمع ہو گئے. انگلش میں کہیں گے دس, ہاذا دس یہ, اور ہاؤلائی دیز یہ سب کے سب. ٹھیک ہے, اور زیادہ انگلیاں, ہاذا یہ, ہاؤلائی, سب کریں میرے ساتھ, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. آسان تھا. اچھا, میں چاہتا ہوں اس کا مونس میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں, پھر اگلے اشارے پہ آتے ہیں. اس کا مونس یہاں پہ ہاذیہی, ہاذیہی, یہ مونس والے ہاتھ سے ایک انگلی, ہاذیہی, ہاذا کی جگہ ہاذیہی. میں ابھی دکھا بھی دوں گا تھوڑی دیر میں, صرف ایک دفعہ بتا, ہاذیہی یہ. اب یہ مونس کوئی چیز ہوگی تو اس کے لیے یہ. ٹھیک ہے, البتہ اس کی جمع اسی طرح ہوتی ہے, ہاؤلائی, مونس کی جمع بھی ہاؤلائی ہے, کوئی وہ بدلتی نہیں, ہاؤلائی, دیٹس اٹ. تو مزے کے نئے اشارے ڈیفرنٹ بھی ہیں, کریں ساتھ ہی, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ہاذیہی یہ مونس کے لیے, اور ہاؤلائی یہ سب. چلیں اب ایک اور نیا اشارہ مزے کا. ایک اشارہ ہے ذالکا, ذالکا وہ. ایک تو ہم یہاں کرتے, اب یہ اشارہ میں پتہ کس جگہ کر رہا ہوں, نہ میں بالکل رائٹ پہ کر رہا ہوں جہاں پہ ہم ہوا کا اشارہ کرتے تھے, نہ یہاں پہ کر رہا ہوں جہاں ہم انتا کا کرتے تھے. ان دونوں اشاروں کے درمیان میں کر رہا ہوں, یہاں 45 ڈگری پہ. ذالکا وہ, میرے کمرے کا اس وقت کارنر مجھے نظر آ رہا ہے, دیوار, دو دیواروں کا نا, 45 ڈگری پہ. ذالکا وہ, ذالکا وہ, اور اس کی جمع اولئکا, ذالکا. اب یاد رکھیں سیدھے ہاتھ سے ہے مؤنث کے لیے, سوری مذکر کے لیے ایک وہ. ٹھیک ہے جی, وہ,
उलाइका वो सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। तो हमने ये जालिका वो, उलाइका वो सब, ठीक हो गया, जालिका वो, उलाइका वो सब। इसका मुन्नस का इशारा बिल्कुल ऑपोजिट, यहां मुन्नस अगेन 45 डिग्री पे, ना तो बिल्कुल सामने, ना यहाँ हिया और हा वाली जगह पे, यहाँ 45 डिग्री पे। तिल का, जालिका की मुन्नस क्या होगी? तिल का। आए आपको दिखा भी देता हूँ आगे, यहाँ पे ये अच्छा, ये है हाजा हा उलाई जालिका उलाइका, ये है आगे, चले थोड़ी देर में देखते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये देखें, हाजा से बनी थी ना हाजी ही, तो ये बन गई है जालिका से तिल का, जालिका से तिल का, वो दैट मुन्नस के लिए, ठीक है। तो अकेला तिल का जो है हाजी ही तिल का 88 टाइम्स कुरान में, तो तिल का। अब ये हमने नए इशारे सीखे आज के, आए एक दफा इनके हवाले से हम। हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, कुरान में 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो मैं बच्चों के साथ अक्सर हम डिनर के बाद, ये जो मगरिब के बाद पढ़ते हैं, तो मैंने कहता हूँ कि कुरान में वो रैंडमली ढूंढते हैं, क्या करो जालिका ढूंढो, वो चारों अपना अपना कुरान खोलते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर जब ढूंढ लेते हैं तो हम नॉर्मली फिर कहते हैं अच्छा इसका माना बताओ, और फिर हम उसके साथ और जो है देखते हैं कि आगे क्या बात क्या हो रही है। कभी अल्लाजीना ढूंढो, तो वो माशाल्लाह इतने शौक से रोज कहते हैं बाबा आज ये नहीं खेलना हमने। तो आप इस तरह से कुरान से अपना ताल्लुक बढ़ाइए, उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, चीज़ों को सीखिए। तो हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, ठीक है। हाँ, तिल का आयतुल मुबीन, तिल का, अब तिल का चूंकि आयत मुन्नस होती है ना, तो देखिए तिल का लफ्ज आया है, तिल का वो मुन्नस का। ये हमारी बहन जारा समीन ने फौरी वहां पे लिखा है। अब आइए अरबी बोलचाल में देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ हाजा मुस्लिम, और जमा क्या होगी? हा उलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाई का मुस्लिमून, ये मुसलमान, ये सब मुसलमान। देखें ये बिल्कुल वही कुलिया है कि जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं ना, दिस इज अ मोबाइल, दीज आर मोबाइल्स, दैट इज अ बॉय, दोज आर बॉयज। तो वही कुलिया, हाजा मुस्लिम, हा उलाई मुस्लिमून, जालिका मुस्लिम, उलाई का मुस्लिमून, जमा के साथ जमा का सीगा लग रहा है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए मन हाजा, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? हाजा मुस्लिम। मन हा उलाई, हा उलाई का जवाब हा उलाई से देंगे, हा उलाई मुस्लिमून। मन जालिका, तो आप कहेंगे जालिका मुस्लिम, एक है ना। मन उलाई का, जमा आ गई तो उलाई का में जवाब, उलाई का मुस्लिमून, वो सब के सब मुसलमान हैं, ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया हाजा की मुन्नस हाजी ही, और जालिका की मुन्नस तिलका, और जालिका का जमा क्या था? उलाइका, तिलका की जमा भी उलाइका, हाजी ही की जमा भी हा उलाई, जमा एक ही है। ये आसान बात है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये भी सीख लिया, हाजा हा उलाई, हाजी ही हा उलाई, जालिका उलाइका, तिलका उलाइका। तो ये इशारे हमने सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 8000 बार कुरान में आएंगे, तो अब कुरान के 1000 अल्फाज सीखने के लिए इशारे अगर को आपको 5, 7, 10 मिनट किसी के साथ मिलके करने पड़े, तो ये महंगा सौदा नहीं है ना। और इज इट डिफिकल्ट, बताएं, इज इट डिफिकल्ट और इजी? और फिर अगर आप कुरान में यही अल्फाज ढूंढने शुरू कर दें, हाजा, अभी ये मैंने कुरान खोला ही है तो सामने जालिका नजर आ गया मुझे, जालिका ये सामने लिखा हुआ है, कद अफला सूरह फुरकान, और ये आया नंबर 15 के अंदर कुल अजालिका खैरुन आम। इसी तरह जो है आगे चलते हुए इबादिया हा उलाई, ये आ गया हा उलाई। तो इस तरह आप कुरान में देखते रहेंगे तो फिर आपका तारुफ कुरान से और फिर इन अल्फाज को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक ही सफ़े के ऊपर ये देखें, ये मुझे नजर आ गए हैं, और आगे भी इसी तरह अगर चलते जाते हैं तो ठीक हो गया जी। अगला सफ़ा जो है उसके ऊपर अभी तक तो मुझे, हाँ जालिका फिर आ गया, वक़ज़ालिका के साथ जुड़कर फिर नजर आ गया, फिर आ गया उसके बाद
تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان الفاظ کو اچھا سا انشاءاللہ یہ تلک الرسل بالکل اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا نقطہ تعلیم اور اس حوالے سے پہلا ہوم ورک ہم نے آپ کو کہا نا وہ جو 7 ہوم ورک کرنے والے ہوتے ہیں روز قرآن پڑھیں, تو اس حوالے سے ایک آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ, قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا, ہم اس کو پڑھ چکے ہیں مالک یوم الدین کی تشریح میں کہ وہ کیسا دن ہوگا جب کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی, ماں باپ, بہن بھائی, بیٹا باپ, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا, دوست احباب کچھ بھی. تو اگر اس وقت آپ کی کوئی آپ کے کہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں, یا آپ کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری سفارش کر سکتا ہے, تو کیسی آپ کو کیسی فیلنگ ہوگی؟ ہاں بتائیں کیسی فیلنگ ہوگی؟ زبردست فیلنگ ہوگی نا. آپ کو صحرا میں یہاں کہیں آپ کسی دوسرے شہر ملک میں ہو, کوئی اپنا مل جائے تو آپ کو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ تو اس روز جب کوئی آپ کے اپنے آپ کے سامنے بھی ہوں گے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں کریں گے آپ کی, تو ایک ایسا ہوگا جو کہے گا کہ بھئی میں سفارش کر سکتا ہوں تمہاری. تو پھر اس کے ساتھ چاہیے نا ہم آج سے ہی اپنا تعلق جوڑنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے جائیں اور اس کی عربی کو سیکھتے جائیں اور اس سے تعلق مضبوط کرتے جائیں. تو کوشش کیجئے روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے. ہمارے اس کورس کا اصل مقصد بھی قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانا, اس کے ترجمے کو جاننا وہ ہے. میں نے تو گھر میں ایک کلیہ یہ رکھ لیا کہ روز بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان سے سنتے ہوئے بھی قرآن کے حوالے سے یہ تعلق رہتا ہے. آپ بھی کوشش کیجئے گھر میں یہ ایک پیدا کیجئے. جی تل کا بالکل مونس ہے نہیں, مونس کے لیے استعمال کریں گے, اس کو ذہن میں رکھ لیں اس کلیہ کو, ٹھیک ہے. جب بھی مونس یا آئے گی تو اس کے لیے ہم تل کا استعمال کریں گے. الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.